کے لیے بآواز بلند پھر صلوات پڑھیے۔ تاجیل ظہور کے لیے پور صدر سے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبیلا الی جنانہ وسببا لزیادت احسانہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الصادقین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات محبان محمد وآل محمد رحمۃ السلام، اس عشرہ عزاداری میں ہم بفیض مکتب کربلا قرآن و حدیث کی نعمت سے اور معارف قرآنی سے جو استفادہ کر رہے ہیں، اس تمام گفتگو کا سرنامہ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے کہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو۔ گویا اہل ایمان ہونے میں ابھی اللہ کے ڈر کی کوئی کمی موجود تھی، تبھی اللہ کو اہل ایمان کہنے کے بعد کہنا پڑا کہ اللہ سے ڈرو، متقی بنو، اور پھر منزل بلند کی کہ کیسے متقی بنو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اسی انداز سے تقوی سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور اللہ سے ڈرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ جو صادقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔
کائنات میں وسیلہ اکبر جو ہے، سب سے بڑا وسیلہ جس کو اللہ نے بنایا ہدایت کے لیے، اور عام مخلوق کے لیے ہی نہیں، انبیاء کے لیے بھی اسی کو وسیلہ قرار دیا۔ تمام قرآن حکیم کی جو دلیلیں ہیں وہ اس جملہ کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو اس کی صحت میں شک ہو کہ یہ کہاں سے کہا جا رہا ہے، کہ صرف عام مخلوق کے لیے نہیں، ہمارا رسول وہ رسول ہے کہ جو تمام انبیاء کے لیے بھی وسیلہ ہے، اور تمام انبیاء کو اس لیے اس رسول کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، بلکہ اس رسول پر ایمان کو شرط نبوت بنا دیا گیا۔ قرآن حکیم میں سب ثابت ہے۔ تو جب سب سے بڑا وسیلہ رسول ہے تو سب سے بڑے وسیلے نے ساری زندگی جب ہدایت پہنچاتے ہوئے گزاری تو آخر میں تتمہ پیغام ہدایت وصیت کو بنایا، کنکلیوڈ کیا کہ اس تمام ہدایت کا نچوڑ کیا ہے۔ 23 برس میں جو کچھ بتایا امت کو، جو آیتیں نازل ہوئی، جو احادیث، جو عمل رسول نے کر کے دکھایا، ہر ایک کا نچوڑ رسول پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی وصیت حاصل زندگی جملے کو کہا جاتا ہے۔ بھئی ڈیتھ سٹیٹمنٹ کی جو امپورٹنس ہے، ہر انسان اس کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ آپ کسی کی زندگی کا کوئی جملہ فراموش بھی کر دیں تو معافی کا امکان ہے، لیکن کسی کی ڈیتھ سٹیٹمنٹ کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ مگر المیہ اسلام میں یہ گزرا کہ سب سے بڑے رسول کی ڈیتھ سٹیٹمنٹ کو امت نے اگنور کر دیا، بلکہ توڑ دیا۔ اور رسول نے جو ڈیتھ سٹیٹمنٹ دی، جو وصیت دی، وہ کیا تھی؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ نچوڑ یہ ہے اس تمام ہدایت کا کہ میں اپنے بعد تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا۔ میرا جو ترکہ ہے، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین تثنیہ، جب 2 چیزیں شان میں، معیار میں، رفتار میں، کردار میں ہر لحاظ سے تل کے برابر ہو جائیں تو عربی میں ان 2 چیزوں پر تثنیہ وارد کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں نمازیں مغرب عشاء ایک جیسی، اہمیت کے لحاظ سے، قدر کے لحاظ سے دونوں کو جوڑا مغربین، ظہر و عصر ظہرین، دونوں جہان اہمیت میں ایک جیسے رکھے، ان کو کہہ دیا دارین۔ یہ نہیں کہا کہ صرف آخرت کی تیاری کرو، یہ بھی کہا کہ اس دنیا کو بھی عدل کے ساتھ گزارو اور اسی دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرو۔ تو اس لحاظ سے تو یہ دنیا آخرت سے زیادہ اہم ہے کہ آخرت میں جا کے آخرت نہیں بنے گی، اس دنیا میں اس دنیا کو بھی سنوارنا ہے تو ذمہ داری دوہری ہے، اور آخرت کو بھی یہی اسی زندگی میں آپ نے سنوارنا ہے۔ تو خبردار کوئی اس زندگی کو معمولی مت سمجھے۔ ہاں، اس زندگی سے ایسا دل نہ لگایا جائے کہ آخرت میں جانے کو جی نہ چاہے، لیکن اس زندگی کو اتنی ذمہ داری اور اتنے اعتدال سے گزارا جائے کہ دونوں حقوق پورے ہو جائیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ تو میں یہ جملہ اتفاقاً آ گیا۔ اصل میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں جہانوں کی اہمیت ایک جیسی، تو دارین کہا، 2 قبلے ہو جائیں، ایک قبلہ اولا تھا اور پھر دوسرا قبلہ قبلتین۔ تو یہ تثنیہ کا صیغہ بتاتا ہے کہ جہاں عزت و ناموس میں 2 چیزیں برابر ہوں قدر میں، ان کو شامل تثنیہ کیا جاتا ہے۔ رسول نے ایک طرف اہل البیت کو رکھا، ایک طرف قرآن کو رکھا، دونوں برابر تلے تو کہا ثقلین، تلے ہوئے برابر۔ آپ ایک کو بھی چھوڑیں گے تو ہدایت آدھی رہ جائے گی۔ یہ دونوں تلے ہوئے وزن ہیں، ثقلین۔ لیکن امت نے کہا کہ ایک نعرہ لگایا گیا کہ کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ حالانکہ قرآن
کا منشور اجازت ہی نہیں دیتا کہ رسول کچھ بھی کہے اور آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں کچھ لے لیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن حکیم نے کہا پالیسی کیا عطا کر رہے قرآن کے رسول جو کچھ تمہیں جتنا دے وہ لے لو اور جس سے جتنے سے روکے اتنے سے رک جاؤ. یہی فرق ہے دین میں اور دنیا میں. دنیا میں کوئی کام آدھا بھی کر لیا جائے تو جزا کا امکان ہوتا ہے. مثلا آپ علم حاصل کر رہے ہیں, سائنس پڑھ رہے ہیں, پی ایچ ڈی نہیں بھی کر سکے, ایک خاص حد تک گریجویشن تک پڑھ لی سائنس, تو آپ کو ٹوٹل محروم نہیں کیا جائے گا ڈپارٹمنٹس میں. کہا جائے گا ٹھیک ہے آپ پی ایچ ڈی کے برابر نہیں بیٹھ سکتے لیکن آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ تسلیم کیے جائیں گے اور ایک حد کی نوکری آپ کو مل جائے گی. آپ نے بزنس میں ڈگریاں شروع کر دی تو کوئی آپ سے آگے نکل گیا لیکن آپ پیچھے رہ گئے. آپ پہ واجب نہیں ہوتا دنیا کے کاموں میں کہ بھئی اس کام کو آپ نے آخری حد تک کیوں نہیں کیا. یہ دنیا ہے, آپ جتنا بھی کر لیں اس کی ہی جزا ملنا شروع ہو جاتی. لیکن دین میں ایسا نہیں ہے آدھا وضو کر لیں آدھا چھوڑ دیں تو پورا وضو گیا. آدھی نماز پڑھ لیں آدھی چھوڑ دیں پوری نماز گئی. آدھی زندگی دیندار بن کے گزار لیں آدھی میں ترک کر دیں دین کو پوری زندگی گئی. تو دین وہ ہے جو تھوڑے عمل کی جزا دیتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے کہ جس عمل کو کرو اس کو مکمل کرنا ہوگا. روزہ رکھنا ہے تو یہ نہیں کہ 10 بجے تک رکھ لیں, دھوپ چڑھے تو, ہاں یہ نہیں کہ جلدی ہے تو تھوڑا سا وضو کر لیں, نہیں کچھ بھی نہیں. جب بھی کریں گے کوئی بھی عمل دین کا, دین کہتا ہے کہ اسے یا پورا کرو اور یا پھر اس کی قضا دو اور وہ بھی مکمل ہوگی. تو دین میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ آدھے کام کی جزا مل جائے. تو اس لیے جب اس دین میں کسی کام کو آدھا کرنے کی آدھا ایکسپٹ کرنے کی گنجائش نہیں, اس دین میں یہ جسارت کیسے کر لی گئی کہ رسول وصیت میں کچھ عطا کرے اور آپ کہیں کہ آدھی وصیت لے لیتے ہیں آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں. گویا ساری زندگی چاہے پورے دین پر عمل کیا تھا, جب وصیت کی منزل پہ آدھا دین چھوڑ دیا تو مفہوم یہ نکلا کہ جس نے آدھا چھوڑا اس نے وصیت رسول کے بعد والا سارا دین چھوڑ دیا. اب قرآن حکیم نے ایک چونکہ انڈورسمنٹ جو ہے حدیث کی وہ اللہ قرآن کی آیتوں سے کرتا ہے. رسول سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہمارے بعد رسول جانتے ہیں کہ ہم سے منسوب بہت سی باتیں آئیں گی جس میں بہت سا جھوٹ بھی ہوگا. کہا جائے گا کہ یہ حدیث ہے لیکن رسول نے کہا کہ کوئی کرائٹیریا چھوڑ جاؤں. فرمایا کہ میرے ہر قول کو قرآن حکیم کی کسی نہ کسی آیت سے ملانا. اگر میسج کا مزاج مل جائے, ٹائپ آف میسج مل جائے کہ حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے تو یقیناً میری حدیث ہے. اور اگر قرآن سے اس کی ہم مزاج کوئی آیت نہ ملے تو دیوار پہ دے مارنا, وہ میرا کہا ہوا نہیں ہو سکتا, کسی جھوٹے نے مجھ سے منسوب کر دیا. تو یہ کرائٹیریا رسول چھوڑ گئے اور عالم اسلام کے انصاف پسند سارے علماء اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں. ہاں اگر جہاں جہالت میں اضافہ ہو جائے وہاں بہت سی چیزوں کا انکار شروع ہو جاتا ہے, لیکن جو بھی فارمولہ سطح کے علماء ہیں کسی بھی مذہب کے وہ اس کو مانتے ہیں کہ یہی کرائٹیریا. اب رسول اللہ نے جو حدیث ثقلین چھوڑی تو یوں تو مفہوم کے لحاظ سے تو کئی آیتیں قرآن حکیم میں ہیں کہ جو حدیث ثقلین کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں معنوی. لیکن ایک آیت آج ایسی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث ثقلین جس طرح ثقلین تلے ہوئے ہیں اسی طرح یہ حدیث ایک آیت سے تل جائے گی. صلوات پڑھیے. کیونکہ رسول نے وسیلے چھوڑے تھے 2,
یہ وسیلے ہیں جو تمہیں قیامت تک لے کے جائیں گے. کون سے؟ وصیت میں. وصیت ہے ہی وسیلہ پر. قرآن بھی وسیلہ اور اہل البیت بھی وسیلہ. اب اللہ نے تائید کیسے فرمائی؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کل میرا رسول کیا کہہ کے جانے والا ہے، لہذا حیات رسول میں ایسی آیت رکھ دی قرآن میں کہ کل اگر کسی کو شک پڑے تو قرآن کی آیت مل جائے تصدیق حدیث کے لیے. یہ طریقہ رکھا. ترتیب پہ مت غور کرے کہ وہ آیت پھر کب آئی تھی، نہیں. اللہ قیامت تک کی باتیں قیامت سے پہلے کہہ رہا، کیونکہ اس کے بعد رسالت جب چلی جائے گی تو اللہ کی زبان جو ہے زمین پر وہ کوئی نہیں رہے گی. تو اللہ نے قیامت تک کے پیغام، خود حیات رسول کے انجام تک کے پیغام انجام حیات سے پہلے قرآن میں محفوظ کیے رسول کے ذریعہ. اس لیے یہ آیت بھی محفوظ کی کہ کل جب کوئی تحقیق کرے تو اسے ایک طرف حدیث رسول ملے تو دوسری طرف آیت ملے. تو ارشاد کا وہ سورہ حدید کی آیت ہے، غالباً 28 نمبر ہے یا 26. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہی لگو لہجہ. بھئی جہاں بھی وسیلہ تا کیا نا تو آمنو کے بعد اتقوا اللہ کا لفظ رکھا اور پھر تاکید وسیلہ کی. کبھی کونوا مع الصادقین کہہ کے اسے وسیلے کو انٹروڈیوس کروایا، کبھی وابتغوا الیہ الوسیلہ، بلا واسطہ کہا کہ وسیلہ اختیار کرو، ڈھونڈو. اور یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر وہی لب و لہجہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس اب میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں گا کہ فکری طور پہ قریب اگر آپ آئیں گے تو آیت کے ترجمہ کا بھی لطف لیں گے. تمام مفسرین اسلام نے اس کا جو بھی ترجمہ کے بعد تفسیر کی، اہل سنت علماء نے بھی یہ لکھا کہ کفلین، رحمت کے دو بھاری حصے، اسے کہتے ہیں کفلین. کفلین من رحمت ہی. پہلے لفظ کفلین کو سمجھ لیں پھر میں پوری آیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس میں جو کی ورڈز ہے، جو کی ورڈ آیا ہے وہ ہے کفلین. آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ جب تمہیں رحمت کے دو بھاری حصے دے، دو برابر حصے. اچھا، کچھ مفسرین نے کہا کہ کفلین ایک غلو کا صیغہ ہے کہ بڑھا کے کسی چیز کو بیان کیا جائے تو اس انداز میں کیا جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے، چونکہ یہ آیت ابھی میں ثابت کر رہا ہوں کہ آل محمد کے لیے ہے، تو امت کا مزاج عجیب ہے. اگر ہم فضائل آل محمد بیان کریں تو الزام غلو کا لگ جاتا ہے، اور اگر قرآن میں کوئی آیت ان کی نسبت سے اس شان سے آ جائے تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ صیغہ میں غلو ہے، تاکہ سچائی اور حقیقت کی طرف نگاہ نہ اٹھے. مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا، تفسیر میں لکھا برادران اسلام نے کہ کفلین جو رحمت کے دو برابر حصے ہیں، ان سے مراد حسن و حسین علیہ السلام. سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اس کو آل محمد کے گھر سے کفلین کو نکالا نہیں. لیکن تفسیر اہل البیت کا اگر آپ اجتماعی مطالعہ کریں، اور خصوصاً سرکار علامہ رشید ترابی علیہ اللہ مقامو، وہ صرف مقرر و عالم ہی نہیں تھے، بہت بڑے مستند مفسر قرآن تھے، اور محدود تحقیق سے تفسیر کرنے والے انسان نہیں تھے کہ دو تفسیروں سے مکمل مطالعہ کے بعد اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے کہا
کہ مسلمان مفسر کفلین کو ایکسپلین نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ کفلین حقیقت میں یقیناً حسن و حسین کی بارگاہ میں پہنچے گا یہ لفظ، مگر منزل کچھ اور ہے. انہوں نے کہا یہ کفلین وہی کچھ ہے جو کچھ ثقلین ہے، کیونکہ رسول نے 2 حصے دے کر جانے تھے اور اسے ثقلین کہنا تھا. تو اللہ نے ثقلین کے وزن پہ توڑ کے ایک لفظ رکھا کفلین. قرآن اور اہل البیت ان دونوں کو ملائیں تو یہ رحمت کے 2 برابر حصے ہیں. تو میں نے پہلے کوشش کی آیت کو مزید کھولنے سے پہلے کہ میں کفلین پیشگی آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں. اب آپ پوری آیت سنیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان تقوی اختیار کرو. وآمنوا، یہ منزل بہت عجیب ہے. وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمہ. یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا. پہلے کیا گفتگو کی؟ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہی اہل ایمان سے. غور کیجیے اللہ کے ایک ایک لفظ پہ، ریزننگ پر غور کیجیے. میں ریزننگ کی طرف انوائٹ کر رہا ہوں. بھئی بات ہی اہل ایمان سے ہو رہی ہے، کافروں سے تو یہ گفتگو شروع ہی نہیں کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے جو ایمان کے دعوے دار ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ کہہ کے پھر کہا وآمنوا برسولہ. کیونکہ جہاں بھی آمنو کہا اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف توحید پرستوں کو پکارا جا رہا ہے. آمنو قرآن نے پورے قرآن میں کہا ہی اسی کو ہے جو لا الہ الا اللہ کو بھی مان گیا، محمد رسول اللہ کو بھی مان گیا. اکیلے توحید پرست کو اللہ نے کہیں آمنو کہا ہی نہیں، کیونکہ ایمان شروع سے 2 اجزاء پر مشتمل ہے، توحید پر اور ساتھ اقرار رسالت موجود ہو، اور غدیر کے بعد ولایت شامل ہو، پھر ایمان. تو اللہ نے جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تو رسول تو اس یا ایھا الذین آمنوا کے تصور میں شامل ہیں کہ رسول کو ماننے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. بات میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں؟ کبھی کبھی اپنی گفتگو پہ اعتماد نہیں رہتا کہ میں جو میرے معافی ضمیر میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے یا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو، گویا یوں اس کا ترجمہ کر لیجیے. اللہ سے ڈرو بھی، تقوی بھی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ. اور اب عجیب منزل ہے کہ پھر کہا وآمنوا. کہا کہ ایمان تو تم لے آئے، کلمہ تو تم نے پڑھا، لیکن اس وقت بھی اس رسول پر ایمان رکھنا. یؤتکم کفلین من رحمتہ، جب یہ تمہیں کفلین رحمت عطا کرے اس وقت بھی اس پر ایمان رکھنا. اس وقت یہ نہ کہنا کہ اب ایمان برداشت نہیں کرتا، آدھا لیں گے آدھا چھوڑ دیں گے. یؤتکم کفلین، اس وقت بھی آمنوا برسولہ. یاد رکھنا ایمان تو لے آئے ہو، یہ ایمان کافی نہیں رہے گا، اس وقت رسول پر ایمان رکھنا، پھر تم مومن رہو گے. یؤتکم کفلین من رحمتہ، جب وہ تمہیں رحمت کے 2 برابر حصے دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ رحمت کے 2 حصے ایسے. اور رسول فرماتے ہیں، مفسرین نے بھی یہی لکھا کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اس کی تفسیر ہو چکی. قرآن و اہل بیت کو رسول نے ثقلین کہا، قرآن نے کفلین کہا، کفلین کہہ دیا قرآن نے. اور پھر فرمایا یجعل لکم نورا تمشون بہ، اور پھر اللہ تمہارے لیے ایک ایسا نور قرار دے ہدایت کا کہ جو تمہیں قیامت تک پہنچا دے، کہ تم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہو. تمشون بہ. تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ نور جو رسول کے زمانے سے اور رسول کے بعد سے لے کر امت کو ساتھ ساتھ چل کے، کل والا جملہ یاد ہے، ایصال الی المطلوب، ساتھ ساتھ چلے، ساتھ ساتھ چل کے لے جائے کہیں، اس نور کو، امامت کو وہ نور کہا جا رہا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور ایسا نور قرار دے دے تمہارے لیے جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے. تو اس لیے کوئی زمانہ امامت سے خالی نہیں رکھا گیا، چونکہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ امامت کوئی ایسا نور ہونا چاہیے جو ساتھ ساتھ ہر زمانے میں چلے.
اور پہنچا دے، تمشون بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور عجیب لفظ ہے، اور تمہیں مغفرت تک، تمہیں شفاعت تک پہنچا دے۔ ساتھ ساتھ نہ چلا تو تم مغفرت تک نہیں پہنچو گے۔ کوئی ایسا نور جو ساتھ ساتھ چلے، اس طرح سے لے کر چلے تمہیں کہ یغفر لکم، کہ تم اللہ کی مغفرت تک پہنچ جاؤ، اس لیے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا مہربان۔ تو اس آیت نے ہو بہو جو کچھ رسول نے کہا تھا کہ ایک ایسا نور جو تمہیں پہنچا دے مغفرت تک، یہ آیت نے کہا، اور رسول نے فرمایا کہ تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ میں دو ثقلین کی دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جنہیں ثقلین کہہ رہا ہوں، وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم ان کے ساتھ ساتھ رہے تو کیا کوئی فرق ہے مزاج حدیث میں اور مزاج آیت میں؟ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، پھر تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس انداز میں ہم جب قرآن کو پڑھیں کہ حدیث قرآن کا حصہ لگے اور آیت حدیث کا حصہ لگے، تو اس وقت ہمارے یقین میں، ایقان میں کیوں نہ اضافہ ہو کہ صادق نے ایک طرف آیت سنائی تو حدیث میں اس کی تفسیر کر دی۔ وہ آیت تھی، یہ تفسیر تھی، آیت کفلین تھی، تفسیر ثقلین بن گئی۔ تو تفسیر فرما کے کہا کہ وہی شان کے تمہارے ساتھ ساتھ چلے اور تمہیں مغفرت تک پہنچا دے۔ اچھا، اب امت نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اللہ کو خدشہ تھا کہ اس وقت پہ ایمان کو چھوڑ بیٹھے گے، اس لیے کہا تھا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اے ایمان والو، ایمان تو لائے ہو لیکن ایمان تب تسلیم ہوگا، اس وقت ایمان رکھنا جب کفلین عطا ہو رہے ہو، جب ثقلین کا اعلان ہو رہا ہو، اس وقت بھی مومن رہنا، ورنہ ایمان نہیں رہے گا۔ لیکن کہا تو یہی گیا، کیونکہ اللہ تو عالم تھا، اس لیے اللہ نے پہلے ہی وہ جملہ رکھ دیا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہاں ایمان میں زلزلہ آئے گا، تو کہا کہ نہیں، یاد رکھو پھر وہاں ایمان کو قائم رکھنا جب کفلین مل رہے ہوں۔ مگر جب کسی نے انکار کیا تو اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ قرآن کافی، اور میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم اس مکتب کے مسلمان نہیں ہیں کہ کسی نے اگر کہا کہ قرآن کافی تو ہم اٹھ کے کہہ دیں کہ نہیں، ہمیں اہل البیت کافی نہیں۔ ہم اہل البیت والے بنیں گے ہی تب کہ جب ہم قول رسول کو تقسیم نہ کریں۔ اہل البیت نے تو یہی سمجھایا کہ جو کچھ ما آتاکم الرسول فخذوہ، آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ایک فکری بحث کے لیے ایک گنجائش لے کر گفتگو کر رہا ہوں، ایک انالیٹیکل چیز، صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اہل البیت کافی، کہ ہم مکتب آل محمد میں ہیں، ہمیں قرآن اور اہل البیت دونوں کا تمسک رکھنا ہے۔ لیکن جنہوں نے کہا کہ قرآن کافی ہے، اگر وہ یہ کہتے کہ اہل البیت کافی ہیں تو شاید اتنا نقصان ان کے ایمان کو نہ پہنچتا۔ تھوڑے تھوڑے پلیز آپ آگے تشریف لیں، زحمت دے رہے ہیں تاکہ آنے والوں کے لیے، اور ممبر کے قریب آئیں گے تو غدیری محسوس ہوں گے۔ صلوات پڑھیے۔ اب بات صرف یہ کہنا جا رہا ہوں کہ آج کی تقریر میں نے کانٹینٹ آف فلسفی کوشش کی ہے کہ نہ ہو زیادہ، لیکن اس لیے جب میں اس کو کم کروں تو پھر اگر گفتگو آسان ہو تو آسانی سے جواب ملنا چاہیے۔
اور وہ یہ کہ تھوڑی سی پریکٹیکل گفتگو آج ہوگی، سامنے دکھائی دینے والی چیزیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کسی کو میوزیم میں لے جائیں بہت کم انٹرٹینمنٹ ہے، زو میں لے جائیں تو سب کو سب کچھ نظر آتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں، اس لیے ظاہر کی گفتگو پہ سب لوگ آسانی محسوس کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ چیزیں دکھائیں تو مشکل ہو جاتی ہے، بہت مشکل مجلس پڑی، تھک گئے، لیکن ماشاءاللہ میں اس مجمع پہ کو سلام پیش کرتا ہوں، بہت ذہین اور یقیناً علم دوست افراد بیٹھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے معیار علم کو حقیقت میں مطمئن کرنے کی حد تک شاید نہ پہنچ پاؤں، لیکن میری ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ صحیح ہے کہ افکار تازہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کو چھوڑا تھا تو بھائی جس مذہب سے آئے تھے صامت چیزوں کو پوجتے ہوئے آئے تھے، تو نفسیات انسان کی خصوصاً اگر بوڑھی عمر میں کسی کو بدلنے کی کوشش کی جائے تو نفسیات نہیں بدلتی، عادتیں نہیں پڑتی، ایک عمر چاہیے زلف کو سر ہونے تک، تو بہت پہلے سے اگر کسی پہ کام ہو جائے تو اس کی عادات بدل جاتی ہیں، اور تو چونکہ اسلام جس کو جس عمر میں دعوت دی گئی اسی دن سے اس پہ حجت ہو گئے، اب ریورس گیئر تو ہے نہیں کہ پیچھے جائیں، لیکن عادت پڑ چکی تھی صامت کو ماننے کی، اسی جب رسول دیکھا کہ رسول جا رہے ہیں اپنی زندگی میں تو جو ہم نے نہیں چاہا وہ بھی منوا لیا، اب کہہ رہے ہیں کہ میں جانے والا ہوں، تو سوچا نفسیات نے کہا کہ ہاں اب پھر ایک موقع ہے، ایک ان میں صامت ہے ایک ناطق ہے، صامت لے لو، ناطق کو رہنے دو۔ رسول نے جو 23 برس بطور ناطق ہم پہ محنت کی اس نے تھکا دیا ہے، اب پھر کون ناطق کے حوالے کر دے اپنے نفس کو، تو صامت کو آسانی سے لیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ناطق کو لے لیتے تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا، کیوں؟ اور اس کے لیے کہنے یہ جا رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن جب لیا، رسول چونکہ دے کے جانا چاہتے تھے قرآن و اہل البیت، اور انہوں نے ایک کو چنا، تو قرآن میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اہل البیت بھی ثابت کرے، مگر اگر اہل البیت کو چن لیتے تو اہل البیت میں یہ طاقت تھی کہ وہ بیک وقت اہل البیت بھی تھے، وہ بیک وقت قرآن بھی تھے، اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ تو اگر نفس آپشن دے رہا تھا، اکسا رہا تھا آپشن پہ، تو بہتر آپشن یہ ہوتا کہ پھر ایک کو چھوڑنا تھا تو قرآن کو چھوڑتے، اہل البیت کو لیتے، چونکہ اہل البیت میں دونوں حیثیتیں موجود ہیں، ذات میں اہل البیت ہیں، کردار اور کلام میں قرآن ہے، تو اگر آپ کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن نہ بھی لیتے تو اہل البیت کا وجود پھر قرآن کو زندہ کر دیتا، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے، اپنی سیرت سے، تو بہتر ہوتا کہ دو کو چنتے تو ایک کو لے لیتے، تو اہل البیت کو لیتے۔ اب ہم پروردگار کی بارگاہ میں، کیونکہ اس دن بھی ایک سوال میں نے ایک مجلس میں تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کی حد تک صرف آپ تک پہنچایا تھا، وہ یہ تھا، یعنی اس کو کھولا نہیں تھا، کہ جب دو چیزیں ایک ہی مقصد کے لیے ہیں تو دو کیوں دی؟ قرآن بھی ہدایت، اہل البیت بھی ہدایت، تو دو کیوں دی؟ تو میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ اللہ کا تو دستور ہی یہ ہے، پیر میں چیزیں دیتا ہے، حتیٰ کہ بسم اللہ بھی دی تو رحمت کو پیر میں دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی رحمت، رحیم بھی رحمت، تو یا اللہ جب رحمت دونوں کا تعلق، دونوں لفظوں کا تعلق رحمت سے، تو کیوں دو بار کہا؟ تو فرمایا کہ رحمان میں رحمت خصوصی نہیں ہے،
रहमान सिर्फ उमूमी रहमत है, सबके लिए, काफिर के लिए भी, मोमिन के लिए भी। लेकिन रहीम की रहमत मानवियत के लिहाज से वो रहमत नहीं जो रहमानियत में है। रहीम की रहमत सिर्फ मोमिन के लिए। तो मैंने वहीं से इक्तसाब किया था कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आईना बना लें और उसके सामने कुरान और अहलुल बैत को रखें, तो कुरान रहमत का पोर्शन है, आले मोहम्मद रहीमियत का पोर्शन है। आईना तो है ना, ये एक दूसरे के लिए हस्तियां आईना है, तो हदीस के लिए कुरान आईना है। तो ये दो, तो अगर आप रहीमियत का पोर्शन ले लेते तो मुमकिन था कि रहमानियत अज खुद फायदा पहुंचाती रहती, लेकिन जब चुना सिर्फ रहमानियत को तो रहीमियत से महरूम हो गए। अब हम अल्लाह से सवाल ये करेंगे कि बारिलाहा, जब ये लॉजिक तेरी बारगाह से हमारी फिक्र में आई कि अगर अहलुल बैत को लेते तो बेटर ऑप्शन होता, क्योंकि उसमें कुरान भी था, जो फिक्रा मैंने अभी कहा, तो क्या हो जाता कि रसूल जब जानते थे, तू जानता था कि ये उम्मत क्या कहने वाली है, वामिनु बिही वामिनु बि रसूलिही युतिकुम किफलैन। तुझे कहना पड़ा कि उस वक्त भी ईमान रखना, तो तेरे इल्म में था कि उस वक्त कई लोग ईमान नहीं रखेंगे। बात सारी मरबूत है ना। तो एक और तरीका ज़हन में आ रहा है, हम क्या कि हम परवरदिगार की बारगाह में मशवरे पेश करें, लेकिन हम लर्निंग के लिए इस नुक्ते को खोलने के लिए आपके सामने पेश कर रहे हैं कि परवरदिगार से अगर सवाल किया जाए कि अगर अहलुल बैत में यह हैसियत थी कि वो अहलुल बैत होते हुए कुरान भी थे, तो इस उम्मत के मिजाज से डील करने के लिए बेहतर था कि दो का ऑप्शन रखा ही ना जाता। रसूल ये कहते कि मैं अहलुल बैत को छोड़ रहा हूं, तो क्या कहते? तो उस वक्त बारगाहे हक से, बारगाहे मारिफत से अता क्या होगा जवाब? फिक्री तौर पर आलम माना में अल्लाह कहेगा कि तुम्हें नहीं पता। अहलुल बैत के साथ कुरान को रखना जरूरी था। बारिलाहा क्यों हम नहीं समझ पाए? कुछ और रोशनी अता फरमा। कहा कि इसलिए कि मैं जानता था कि ये अहलुल बैत को छोड़ देंगे, लेकिन मैंने कुरान को साथ इसलिए रखा कि चाहे ये अहलुल बैत को छोड़ दें, कुरान को नहीं छोड़ सकेंगे। तो या अल्लाह इस लॉजिक को थोड़ा सा और समझा दे, तो जो नुक्ते समझ में आएंगे कि कुरान को फिर साथ क्यों रखा, वो ये कि अल्लाह कहना ये चाहता है कि जब अहलुल बैत को ये उम्मत छोड़ेगी सकलैन के बाद, तो अहलुल बैत को तो छोड़ेंगे, कुरान को नहीं छोड़ सकेंगे। और उसका फायदा ये होगा कि सखावत अली को तो छोड़ देंगे, उसके तस्करे को तो छोड़ देंगे, सूरह दहर को नहीं छोड़ पाएंगे। जिक्र साहिबान नेमत को तो छोड़ देंगे, सूरह अल-हम्द को नहीं छोड़ पाएंगे। भाई हदीस किसा को तो छोड़ देंगे, आयत ततहीर को नहीं छोड़ पाएंगे। भाई अली वलीउल्लाह को तो छोड़ देंगे, आयत विलायत को नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये अगर उस तरह से नहीं मानेंगे अहलुल बैत को, तो मैं इस तरह से बनवा दूंगा। अहलुल बैत को छोड़ेंगे लेकिन आयतों को नहीं छोड़ सकेंगे, तो आयतें फिर इन्हें बताएंगी कि इन आयतों का अहल कौन है। तो अब उम्मत का मिजाज देखते हुए मैं ये कहूंगा कि या तो उम्मीद ये रखी गई कि या तो आयतों को पढ़ते पढ़ते इतनी हिदायत मिल जाएगी कि फजाइल अहलुल बैत को मानना शुरू कर देंगे, और या फिर ये होगा कि फजाइल अहलुल बैत की दुश्मनी में आयतों को भी छोड़ देंगे। और खसूसन जो मैंने ये चंद आयतें, कुरान में तो और बहुत सी आयतें अहलुल बैत के लिए, इन 4-5 आयतों को तो कुरान काफी वाले पढ़ते ही नहीं।
सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। क्योंकि बात वही है कि फजाइल से ऐसी दुश्मनी हुई कि फिर कहा अच्छा इन आयतों में ये हैं तो इन आयतों को हम नहीं दोहराएंगे, और दोहराएंगे तो फिर तावीलें ऐसी करेंगे कि वली के मतलब में शक पड़ जाए, मौला के मतलब में शक पड़ जाए, आलुल बैत के मतलब में शक पड़ जाए, तो फिर मतालिब में शक पैदा करेंगे, साहिबान नेमत में शक पड़ जाए। तेल बेचने वाले बद्दू कहेंगे कि वो साहिबान नेमत तो हम हैं, चूंकि हमारे पास तेल की नेमत है, सोने की नेमत है। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने पूछा था कुरान यकीन किया है वला तसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि उस दिन तुम्हारे से है इंसानों नेमत के बारे में खड़ा करके सवाल किया जाएगा। तो मौला ने इमाम अबू हनीफा से पूछा, क्योंकि दरवाजे पे आते थे इल्म सीखने, कि तुम उम्मत में इमामत डिक्लेयर कर रहे हो तो ये बताओ कि इस आयत का क्या मफहूम लेते हो। तो कहने लगा यब्न रसूलल्लाह, वो कहने लगे कि मैं तो ये लेता हूँ कि जितनी नेमतें अल्लाह की खुसूसन दस्तरखान पे जितनी होती हैं। और फिर साथ ये भी कहा कि इसलिए जब मैं किसी अच्छी दावत पे जाता हूँ तो पहले मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि ये हलवा, ये खजूरें, ये सिरी पाए, ये पराठे कल मुझे कयामत में इनका जवाब देना है। और रोने का ये फायदा है कि मानने वालों के दिल आपको और मुत्तकी समझना शुरू कर देते कि कैसे इंसान है, खाना सामने आता है रो पड़ते हैं, दोहरा शिकार कर रहे हैं ना, नफ्सियाती हरबा भी। तो मौला ने हैरत से कहा कि तू अल्लाह को इतना बुखील समझता है, 4 खजूरें और 4 अंगूर खिला के कयामत में उनका हिसाब करता रहेगा। मौला ने फरमाया खबरदार, यहाँ अनिन नईम में जिस नेमत का तज़किरा है वो हम आले मोहम्मद की विलायत की नेमत है, इसके लिए सवाल होगा। ये खजूरें, ये पराठे नहीं पूछे जाएंगे कितने खा के आए हो, वो तो जिस्म ही बता देगा कि कितने खा के आए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तो बस हुजूर अब ये नेमत को जानबूझ के छुपाया गया, सारी तवज्जो इंसान की खानों पे रखवाई गई। हालांकि अल्लाह जिस्म की ग़िज़ा को नेमत नहीं कह रहा है, इस मुकाम पे रूह की ग़िज़ा को नेमत कह रहा है, और विलायत ग़िज़ाए रूह है, जो कि विलायत हिदायत है, हिदायत रूह की ग़िज़ा है। अगर ग़िज़ा के मामले में भी इसको डिस्कस करना है तो फिर रूह की ग़िज़ा का सवाल होगा, जिस्म की ग़िज़ा का सवाल नहीं होगा। मगर हर आयत पे मुगालतों का पहरा बिठाया गया और उन तफसीरों को छुपाया गया जो पैगंबर ने अता की या मोहम्मद वाले मोहम्मद की जुबान से मिली, और हर एक को अपनी सोच के मुताबिक इजाजत दी गई कि कुरान से खेलो, जैसा जी चाहे इसकी तफसीर कर दो। तो जिसकी जैसी नफ्सियात थी उसने उस आयत की वैसी तफसीर लिख दी। मकतब आले मोहम्मद में तफसीर बिल राय हराम है। कुरान सुभान का कलाम है, इसलिए तफसीर सिर्फ मासूम दे सकता है। बेऐब के कलाम की तफसीर सिर्फ बेऐब हस्तियां बयान कर सकती। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद शेख की आमद के एहतराम में और हुसूल बरकत के लिए बार दिगर सलावत। तो ये जब छुपाया गया तो डेविएशन बहुत आसान हो गई। बस हम ये कहना चाहता हूं कि ऐसे बेशतर मुकामात हैं तारीख हिदायत में कि कुरान ना भी पेश किया गया
تو اہل البیت ہی کافی ہو گئے کسی کو ہدایت دینے کے لیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اہل البیت کو چنا جاتا تو قرآن کی کمی از خود پوری ہو جاتی. اور تاریخ میں پریکٹیکلی ایسے مقامات ہیں کہ قرآن نہیں مگر اہل البیت نے ہدایت کو پورا کیا. قرآن ہی کے اندر آیت مباہلہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن کا علم تو 3 دن تک بطور حجت پیش ہوتا رہا مگر ہدایت نہ ہو سکی. لیکن جب وہ ہستیاں آئیں پنجتن پاک اصحاب کسا اصحاب خمسہ جب آئے تو کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہم اسلام کی فتح کو اسلام کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں. صرف آل محمد کو دیکھا تو آل محمد تو اگر کچھ نہ بھی کہیں نطق نہ بھی کریں ثابت بن کے بھی آ جائیں تو اسلام غالب ہو جاتا ہے. قرآن میں یہ طاقت نہیں جو آل محمد میں رکھی. اب ایک واقعہ سن لیجیے اور اسی کے ساتھ ربط مصائب حاصل کریں گے. وہ یہ کہ دیکھیے مثال کے طور پہ آپ کو کہ یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ اہل البیت کافی ہیں ہدایت دینے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر ثعلبی کا ایک واقعہ. مکتب شیعہ کی تفسیر نہیں ہے. محمد اسحاق ثعلبی نیشاپوری یہ مذہب شافعی کا مفسر ہے. اہل سنت کا مفسر ابو اسحاق ثعلبی. اس نے ایک واقعہ تفسیر ثعلبی میں لکھا اور صداقت وہ کہ جو فکر مخالف کی طرف سے بھی مانی جائے منوائی جائے. انہوں نے لکھا کہ حیات پیغمبر کے بعد مدینہ میں ایک بے دین شخص اجنبی وارد ہوا اور اس نے اصحاب رسول سے پوچھا کہ میں مسلمانوں کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. اب آل محمد کس طرح سے ہادی ہیں میں اس دعویٰ کی دلیل پیش کر رہا ہوں. قرآن دلیل ہے، قرآن دعویٰ ہے، خود دلیل نہیں ہے دعویٰ ہے. آل محمد دعویٰ کی دلیل ہے. قرآن بیان معجزہ ہے، آل محمد اظہار معجزہ ہے. اور اسی دلیل میں یہ واقعہ کہ وہ آیا شخص اس نے کہا میں مسلمانوں کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. تو مسلمانوں نے بتایا کہ نہیں ہمارے رسول کا تو کچھ ہی روز پہلے وصال ہو گئے. وہ بہت مایوس ہوا. اس نے کہا مجھے تو بہت مایوسی، میں تو یونان سے چل کے آیا تھا. تو کیوں آئے تھے آپ؟ کہنے لگا میں یونان کا ایک بہت معروف حکیم ہوں اور مجھے پتا چلا تھا کہ مسلمانوں کے رسول کو بخار آیا ہے. تفسیر ثعلبی. اور بخار کا اثر رسول کے ذہن پہ ہو گیا ہے. تو میں چل پڑا کہ میرے پاس تحقیق کے بعد ایک دوائی ایسی تھی کہ جو بخار بھی اتارتی ہے اور ذہن کو بھی درست کر دیتی ہے. تو میں وہ دوا لے کر آیا تھا کہ چونکہ مسلمانوں کا رسول اس مرض میں نعوذ باللہ مبتلا ہے، میں دوائی دوں گا اور جب ذہن رسول ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے دین کے بارے میں اس سے بحث کروں گا. تو میں تو اس لیے آیا. ان کا نہیں آپ لیٹ پہنچے، رسول تو دنیا سے چلے گئے. اب دیکھیے کیوں نہ ہم ماتم کریں. عجیب فکر مسلمان ہے. ہزیان کی خبر گھر کے یونان تک پہنچا دی، غدیر کی خبر مسلمانوں تک نہیں آنے دی. تہمت لگائی تھی نا، کیوں؟ اسی حدیث ثقلین جس کا ذکر اتنی مجلس میں ہوا، اسی کے موقع پہ تو کہا تھا کہ رسول کا دماغ نعوذ باللہ بھاگ گیا. تو وہی تہمت وہاں گئی. تو وہ آیا دوا لے کے. اس نے کہا میں کیا کروں، بہت سفر کر کے آیا ہوں، اتنی مایوسی ہوئی مجھے. تو لوگوں نے کہا اتنا مایوس نہ ہو، باہر تو رسول تو نہیں رہے، تو ان کے خاندان سے مل لے، بتا دے ان کو کہا کون ہے خاندان میں. کہا علی ہیں، ان کے بھائی ہیں، گھر میں ہوں گے. تو کچھ لوگ امیر المومنین کے دروازے تک لے آئے. تق الباب ہوا، مولا نکلے، بتایا گیا کہ یہ حکیم آیا رسول کا علاج کرنے. مولا نے کہا اچھا آؤ بیٹھو. بٹھوایا مولا نے.
کیوں آئے ہو؟ یہ دوا ہے میرے پاس. کیا دوا ہے؟ کہنے لگا کہ میں بہت بڑا ریسرچر ہوں. دوا میرے پاس ایسی ہے کہ اگر کوئی دیوانہ کھا لے تو عقل مند ہو جاتا ہے, اور اگر عقل مند کھا لے تو دیوانہ ہو جاتا ہے. عجیب دوا ہے. انہوں نے کہا بس دوا ایسی ہے کہ کسی ایک فیکٹر پہ جا کے افیکٹ کرتی ہے, اگر عقل درست ہو تو اس فیکٹر کو خراب کرتی ہے, اور اگر عقل خراب ہو تو اس کو کریکٹ کر دیتی ہے. اب اس کا دعویٰ تھا, مولا نے سنا. اچھا, تو مولا نے فرمایا کہ یہ بتا کہ کیا میں اس دوا کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل دیکھیے, میں لایا اس آپ کے پیغمبر کے لیے تھا, دیکھیے یہ دوا. اس نے وہ دوا جو تھی جس صورت میں بھی تھی, مولا نے اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھا, دیکھا. اب مولا نے کہا کہ یہ بتا کہ تو نے کیا بتایا کہ یہ عقل مند کو دیوانہ کرتی ہے, میرے بارے میں کیا رائے ہے تیری؟ کہنے کہ نہیں ماشاءاللہ, جب سے آپ سے گفتگو, آپ تو صاحب فکر و عقل ہیں, بڑی فراست سے, بڑی بلاغت سے گفتگو کرنے والے انسان ہیں, آپ کی عقل پہ تو کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا. اور نے کہا تجھے تسلی ہے میری عقل پہ؟ کہنے کا یقیناً, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو مولا نے کہا کہ اچھا پھر یہ کہا, اور مولا نے وہ دوا اپنے دہن کے حوالے کر دی. جیسے ہی مولا نے وہ دوا کھائی وہ تڑپنے لگا, اے یاری آپ نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو دیوانوں کے لیے تھی, آپ صاحب عقل تھے. ابھی اس کے اثرات بد شروع ہو جائیں گے, ابھی آپ کا چہرہ زرد ہو جائے گا, ابھی رات بہنی شروع ہو جائے گی, ابھی آپ بہکی بہکی باتیں شروع کر دیں گے. اب اس دیوانے کو سمجھائے کون؟ دیوانہ ہونے کا خدشہ کہ علی کے لیے رہا تھا, ہو رہا تھا آپ. اچھا, اب اس نے کہا اچھا آپ نے کھا تو لی, عجیب بات کی آپ نے یہ دوا کیوں کھائی؟ امام نے کہا ہم اس کا اثر دیکھنا چاہتے تھے. کہنے کا نہیں, اب بیٹھے رہیے, میرے پاس اس دوا کا برے اثرات کا ایک توڑ ہے, اجزاء ہے, میں انہیں ملاؤں گا اور آپ کو کھلاؤں گا تاکہ یہ دوا وہ برا اثر ظاہر نہ کرے جس کا میں نے ذکر کیا. لیکن جب تک میں وہ اجزاء ملا نہ لوں آپ اپنی جگہ سے ہلیے گا نہیں, بیٹھے رہیے گا. کیوں؟ اگر آپ کا جی چاہے کہ آپ اٹھیں, وہ سامنے گلی میں پتھر پڑے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دوا بد اثر کرتی ہے تو انسان اٹھتا ہے, دوڑتا ہے, پتھر اٹھاتا ہے, لوگوں پہ پھینکتا ہے. میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں, ابھی اس کے اثر میں تھوڑا سا وقت لگے گا. اگر جی چاہے کہ اٹھنا ہے تو اٹھنا نہیں ہے, خصوصاً ان پتھروں کو نہیں اٹھانا. اور کہا اچھا, حکیم صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے, اور ہونا چاہیے بتاؤ کہ یہ جو سامنے جن پتھروں کو کہہ رہے ہو یہ بھاری ہیں یا ان کے ساتھ جو مکان کھڑا ہے وہ بھاری ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے دوا نے اثر شروع کر دیا. بھئی مکان بھی کوئی تولنے کی اٹھانے کی شے ہے؟ مکان تو بہت بھاری ہوتا ہے, لیکن اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ میں تو صرف پتھر کی بات کر رہا ہوں. مولا کہہ رہے اچھا ایک بات میری مان لے, ایک لمحے کے لیے ذرا آنکھ بند کر. تفسیر سالبی پھر بتا رہا ہوں. اس نے آنکھیں بند کی, مولا نے کہا اچھا اب کھول. اب جو اس نے آنکھ کھولی شوق لگا, دیکھا کہ وہ مکان باقی گلی اسی طرح, وہ مکان اپنے مقام سے اٹھ کے نیچے مولا کی ہتھیلی ہے, ہوا میں معلق ہے. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ زندگی میں پہلی بار ایسا منظر کہ زمین پہ رکھا ہوا مکان. اب اگر کوئی سننے والا یہ سمجھے کہ کہانیاں سنا رہے ہیں, میجک باتیں بتا رہے ہیں, قرآن نے تو پہلے کہا کہ جو معجزے کو میجک کہے وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا. اور دوسری بات, مولا علی نے مکان اٹھا لیا, حیران کیوں گئے؟ مومن کو تو حیران نہیں ہونا چاہیے. بھئی آصف بن برقیہ علم من الکتاب والا, تھوڑے سے علم والا, کتاب کا تھوڑا سا علم ہے, تو تخت کو وہاں سے یہاں لے آتا ہے ہوا میں. اور جس کے پاس ومن عنده علم الکتاب کی سند ہے, وہ مکان کو فضا میں بلند کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ کائنات کے اجزاء بدل سکتا ہے, وہ جنس بدل سکتا ہے. اور قرآن نے تو کہا تھا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ,
वकुत्तिअत बिहिल अर्ज़ और कुल्लिमा बिहिल मौता। कुरान ने कहा था कि ये कुरान ऐसा है, इस कुरान में तो ये ताकत भी है कि चाहे तो पहाड़ों को चलाना शुरू कर दे, चाहे तो जमीन को समेट दे, तय कर ले, कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ और कुल्लिमा बिहिल मौता, और चाहे तो मुर्दे को कलाम पे मजबूर कर दे, मुर्दे को साहिब कलाम बना दे। तो कुरान ने कहा था, तो जब कुरान ने कहा, मैंने कहा कुरान तो सिर्फ दावे करता है, दलील तो आले मोहम्मद पेश करते हैं। कुरान ने कभी ना कोई पहाड़ चलाया, कहने के बावजूद तो अली ने अगर कोई ऐसा अमल करके दिखाया, मदीने से खैबर में पहुंच गए, जमीन सिमट गई, तो हैरान क्यों होते हैं? कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ कुरान कह चुका है। कुरान ने तो दावा किया था, आले मोहम्मद ना होते तो कुरान के दावे मोजज़ा बन के साबित कैसे होते? तो मैं सुना वाकया रहा हूं, लेकिन ये वाकया बेदलील नहीं है। कुरान की आयतें एक एक कदम पर इस वाकया को साबित कर रही हैं। अमीर मोमिन ने कहा, अच्छा वो कहते हैं ये कैसे? मकान हवा में चला कैसे गया? मौला कहते हैं कि ये बात तू मुझसे क्यों पूछता है? आखिर ये किसी शख्स का मकान है, रे आंखें बंद कर, मौका मिले तो उस शख्स से जाके पूछना। पता नहीं कैसे गए, तो फिर आंख बंद की, मौला ने कहा खोल, गली का मंजर वापस लौट आया, वही मकान पड़ा, दौड़ा हुआ गया, तक्कुल बाब किया, एक शख्स आंखें मलता हुआ निकला घर से, जुल्फे सीधी करता हुआ, कहा लगता है आप सोए हुए थे। जी, क्यों, आपने नॉक क्यों किया? मैं हैरान हूं, आपका मकान जमीन पे नहीं था, हवा में था, आपने जलजला महसूस नहीं किया, आपको कुछ शौक नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, आप सोए रहे? वो कहता है जा, लगता है तू दीवाना हो गया। तू कैसी बातें कर रहा है कि मकान हवा में चला गया? तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? लौट के आएगी याली, वो शख्स तो मानता ही नहीं। मौला ने कहा कि फिर तूने तो देखा और साहिब मकान को एहसास तक ना हुआ। तो कहता है ये आपने किया कैसे? मौला फरमाते हैं ये मैं अल्लाह का एक बंदा हूं और उस रसूल का कलेमा पढ़ता हूं। तो तू अक्ले रसूल पे शक कर रहा था, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि रसूल का कलेमा पढ़ने वाला अगर कामिल हो जाए तो वो कायनात में कितने कितने इनकलाब पैदा कर देता है। मैंने तुझे दिखाया, बताया कि वो किसी छूटे की फैलाई हुई खबर थी कि हिज़ियान हो गया या दिमाग बहक गया। मेरा रसूल अक्ल कुल है और ये मौजज़ा तूने अपनी अक्ल से खुद एनालाइज किया, देखा, तो ये मेरी ताकत नहीं, उस रहमान के दीन की ताकत है और उस रसूल पे ईमान की ताकत है जिसने मुझसे ये करवाया। कहने लगा मुझे आप लोगों का दीन समझ में आने लग गया, मेरा दिल मुनकलिब हो रहा है, जी चाह रहा है कि आप पर ईमान ले आऊं, आपके रसूल पर, आपके अल्लाह पर जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन जी चाहता है कि हुज्जत के तौर पे एक और मौजज़ा देख लूं, फिर कलेमा पढ़ लूंगा आपका। उन्होंने कहा अच्छा एक और मौजज़ा देखना चाहता है? क्या देखना चाहता है? कहता है ये जैसे आपने ये मुहय्यरुल उकूल अमल किया, ये सामने जो शजर है, मैं चाहता हूं कि इसको हुक्म दीजिए चलता हुआ आपके पास आए और सलाम करे। इमाम कहते हैं कि नहीं, बिला सबब हम मौजज़े नहीं दिखाते, एक मौजज़ा काफी है, तेरे लिए इतनी डोज काफी थी, छोड़ दे इसको और ईमान ले आ। कहने लगा नहीं यार यकीन कीजिए आपसे मोहब्बत हो गई है और इजाफा यकीन के लिए, लुत्फ ईमानी हासिल करने के लिए ये मौजज़ा मैंने मुतालिबा में पेश किया है, आप ये दिखा दे। मैं मौला फरमाते कि नहीं, मैं फिर तुझे कहूंगा तू कलेमा पढ़ ले और उसके बाद कुछ भी कहेगा कर लेंगे। तू पहले अल्लाह और रसूल का कलेमा पढ़, ईमान ले आ, हुज्जत तेरे ऊपर तमाम हो चुकी है, ईमान ले आ। क्या तूने खुद जागती आंखों से पहला मौजज़ा नहीं देखा? ईमान ले आ। अच्छा अब चूंकि कह चुका था कि मोहब्बत हो चुकी, मौला ने कहा उसी मोहब्बत का वास्ता ईमान ले आ, अगर सच्चा है तो। मजबूर हुआ, कहने लगा अच्छा कलेमा पढ़ाइए। मौला ने कलेमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहने लगा मैं दिल से पढ़ रहा हूं, पढ़ा उसने। मौला ने कहा अच्छा अब तू आज इस लम्हे से तू मोमिन हो गया। अब तू मुझे कह रहा था कि
تیری حسرت ہے کہ وہ درخت چل کے آئے. اب میں تجھے اس دین کی طاقت سمجھانا چاہتا ہوں. تو مجھے کہہ رہا ہے لے میں تیرے شانے پہ ہاتھ رکھتا ہوں. اب میں نہیں تو اس شجر کو کہہ یہ تیرے سامنے چلتا ہوا آئے گا اور امام ناصر کو سلام کرے گا. تو اس نے جب یہ عمل کیا مولا نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا کہ شجر تو چل گیا. اس کی آنکھیں پھٹ گئی. وہ شجر چلا سامنے آیا. امیر المومنین کے سامنے اس کی شاخیں جھکی. سلام کی آواز آئی. شجر واپس گیا. صاحب ایمان کامل ہو گیا. تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ میرے مولا نے یہاں قرآن کی کوئی آیت نہیں سنائی. قرآن نے آ کے کوئی مباحثہ نہیں کیا. قرآن نے آ کے کوئی مباحثہ نہیں کیا. تو آل محمد وہ ہیں کہ قرآن نہ بھی ہو تو قرآن کی آیت بن کے اللہ کو ثابت کرتے ہیں. تو امت اتنی خطا نہ کھاتی. اگر چھوڑنا تھا تو پھر ایک کو چننا تھا تو آل محمد کو چن لیتے. آل محمد وہ کمی خود پوری کر دیتے. صلوات پڑھیے محمد. بس اب میں آج شب میں پھر 5 منٹ زیادہ لے کر ربط مصائب حاصل کرنا چاہتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں کہ 5 منٹ اس گھنٹے سے جس کی میں سوچ کے ساتھ آغاز کرتا ہوں 5 منٹ اوپر جا رہے ہیں. لیکن چونکہ شبیں ہیں تو 5 منٹ اگر کہیں ہو جائیں تو معذرت. اور وہ یہ کہ اب یہ حسین کربلا کی طرف جو چلا تو اسی طاقت سے چلا کہ اس کا ہر عمل قرآن کی بھی دلیل بن جائے اور آل محمد کا مظہر بھی ہو کہ یہ وارث فطرت ہے اور وارث قرآن بھی ہے. ایک منزل ہے. کل سے بنی ہاشم کی شہادتیں شروع کر لیں گے. بس ایک سن لیجیے اور مصیبت کا ایک رخ. اور آل محمد کے مصائب میں بھی ان کے فضائل ہیں. فضائل ہی سے جو دنیا کو حسد تھا تو مصائب کو آل محمد پہ توڑا گیا. کیوں؟ ان کے فضائل سے دشمنی تھی. تو میرے مولا قرآن بن کر چلے ہدایت بانٹتے ہوئے. منزل سالبیہ پہ قیام تھا. قافلہ رکا ہوا تھا. سفر کی منزل. کچھ فاصلے پہ ایک اور قافلہ. معلوم ہوا کہ عیسائی خاندان کا قافلہ ہے. چھوٹا سا ایک قافلہ. وہاب قلبی اس کی ماں اور اس کی 9 بیاہتا دلہن اور چند اس کے غلام ملازم سامان ساتھ. وہ تازہ شادی ہوئی تھی. اس روایت کو تھوڑے ڈیفرنس کے ساتھ مختلف مقاتل والوں نے لکھا ہے. لیکن میں تاریخ کی تحقیق میں جائے بغیر صرف خلاصہ واقعہ پیش کروں گا. اور جب پیش کروں گا تو ایک ہی ورژن پیش کرنا پڑے گا. سب پیش نہیں کیے جا سکتے. تو میرے مولا نے جب اس قافلہ کو دیکھا چلتے ہوئے ملاحظہ کرنے کے لیے امام چلے. دیکھا کیسے لوگ ہیں. غلاموں نے بتایا کہ وہاں اس وقت پانی کی تلاش میں گیا ہوا ہے. تو مولا نے چاہا کہ انقلاب آئے. تو امام نے وہاں زمین پہ ناطق قرآن نے نیزہ مارا اور زمین سے چشمہ برآمد ہو گیا. حیران ہو کے غلاموں نے دوڑ کے وہاب کی ماں کو بتایا, دلہن کو بتایا کہ کوئی بزرگ ہستی ایسی تشریف لائی ہے, ایسی ہستی ہے کہ صحرا میں انہوں نے چشمہ جاری کر دیا. امام فرماتے ہیں کہ وہاب آئے تو اسے ہمارے سلام کہنا اور کہنا کہ اب اسے پانی کی تلاش میں صحرا کی طرف نہیں جانا پڑے گا. اور ماں دوڑی ہوئی آئی, آپ کون بزرگوار ہیں؟ کہا محمد کا نواسا, مباہلے والی فاطمہ کا بیٹا. اچھا یہ کمال, یہ معجزہ, اس صحرا میں آپ نے پانی جاری کر دیا ہم گناہگاروں کے لیے.
مولا ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال اس لیے آیا کہ وہاب کو ہمارا سلام بھی دے دینا، اور سلام اس لیے دینے ہم چلے آئے کہ لوح محفوظ میں ہمارے کچھ انصار کا نام تھا، تیرے بیٹے کا اتفاق سے میرے ناصروں میں نام ہے، تو اس لیے میرا جی چاہا کہ اتنا قریب خیمہ ہے تو آ کے کچھ تحفہ بھی پیش کر دوں اور سلام بھی چھوڑوں. اب یہ عیسائی گھرانہ اسلام لے آیا. یہاں قرآن پیش نہیں کیا گیا، آل محمد خود قرآن بن کے آ گئے، اور آل محمد کے ایک عمل نے باطل کو حق میں منقلب کر دیا. یعنی مسائل میں بھی یہ ہستیاں اپنے فضائل دکھاتی ہیں، اور وہی دعویٰ جو میں نے فضائل میں کیا یہاں بھی ثابت ہوا. اب جیسے ہی مولا تو اس ملاقات میں بہت مختصر انداز میں وہاں رکے، واپس آئے. امام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، میری منزل کربلا ہے، ہو سکے چونکہ تمہارا نام ہے اس فہرست میں تو ایک بار آنا ضرور کربلا میں میرے پاس، فیصلہ دل سے پوچھ لینا کہ اگر میں اکیلا رہ جاؤں تو میری نصرت کرنی چاہیے یا نہیں. میں اس وقت اپنی امت میں اکیلا کیا جا رہا ہوں. تو حسین یہ کہہ کے چلے گئے. اب یہ چونکہ سیر و سیاحت کے لیے قافلہ رکا ہوا تھا، مولا کا قافلہ ودا ہوا، کربلا پہنچ گیا. 2 دن بعد اس کو بھی خیال آیا. 1 دن بعد ماں نے اس معجزے نے اثر کیا، ایمان لے آئے اور فیصلہ کیا کہ جو اتنا بڑا معجز نما ہے زمانے میں، کائنات میں، اگر اس وقت کوئی اللہ کا ولی ہے تو یہی ایک ولی ہے، کیوں نہ اس کی نصرت میں ہم ضرور پہنچیں. چونکہ وہاں نام مقرر ہو چکا تھا اس لیے قدرت نے قلب کو وہ ساری توفیقات بخشی، فیصلہ ہوا یہ آئے. امام سے عرض کیا کہ مولا ہم حاضر ہو گئے، اب ہم آپ پر قربان. ماں کا نام قمر تھا، 9 بیاہتا دلہن تھی. مولا نے شب عاشور کا کل قربانی کا دن ہے، اجازت لو. کیا دلہن اجازت دیتی ہے؟ ماں اجازت دیتی ہے. کہا مولا ماں نے اور دلہن ہی نے تو میرے قلب کو بدلا ہے. کہا ہے کہ اگر فاطمہ راضی ہو جائے، اس ولی اللہ اعظم کی ماں اگر راضی ہو جائے تو ہم تیار ہیں تجھے قربان کرنے کے لیے. لیکن شب عاشور جب دن چڑھا تو وہ مومنہ جو 9 بیاہتا تھی دلہن کہنے لگی کہ اپنے مولا سے ایک سوال، ابھی تو میں نے جی بھر کے تمہارے ساتھ زندگی کے دن بھی نہیں گزارے اور تم موت کی طرف روانہ ہونے والے ہو آج، لیکن ایک بات پہ میں راضی ہوں، زمانے کے امام سے، اللہ کے اس ولی سے جا کے ایک سفارش کر دو کہ جب تم جنت میں جاؤ تو اس وقت تک نہ جاؤ جب تک میں جنت میں تمہاری دلہن بن کے تمہارے ساتھ نہ جاؤں. اس دنیا میں جو حسرت رہ گئی میں چاہتی ہوں کہ آخرت میں پوری ہو جائے کہ تمہاری رفاقت میں رہ سکوں. اسی وقت اس کو ساتھ لیا، امام کی خدمت میں آیا، فرزند زہرا، فرزند علی، اے ابن رسول میں تیار ہوں، لیکن اس نے ایک مطالبہ کر دیا. اس نے مجھے تیار تو کیا قربانی کے لیے، لیکن کہتی ہے کہ ایک مطالبہ یہ ہے کہ جنت میں جب میں جاؤں آپ کے صدقے تو اس وقت یہ مومنہ میرے ساتھ ہو. امام نے کہا تمہاری آرزو قبول، وعدہ کر رہا ہوں کہ تو جب جائے گا یہ تیرے ساتھ جائے گی. بس حضور وعدہ ہو گیا. قربانی کا مرحلہ ہوا، یہ تیار ہوا، ماں نے تیار کیا، دلہن نے تیار کیا، مولا نے دعا دی، گھوڑے پہ بیٹھا، بہت جری تھا، خوبصورت جوان تھا، 40 کے لگ بھگ آدائے حسین کو اس نے گھیر کے مارا. جب اس نے پہلے ہی حملے میں 40 لوگ مار لیے تو لشکر اعداء جو پہلے سے حسد کر رہا تھا کہ عیسائی ہو کے حسینی ہو گیا تو کہا کہ اس کو جانے مت دینا. عمر ابن سعد نے کہا گھیرو اسے. سب نے ہر طرف سے تیر چلائے. کہتے ہیں کہ اس کے گھوڑے میں اتنے زخم ہو گئے اس کے جسم میں اور اس کے اپنے جسد میں 70 زخم وہب کے جسم پہ آئے. تیر ہی تیر ہیں.
اور گھوڑا اتنا زخمی ہوا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکا، گھوڑا گر گیا۔ جیسے ہی راہوار گرا تو جناب وہب زمین پہ آئے، دشت کربلا میں آئے، مولا کو صدا دی، مولا آپ کا غلام زمین پر گر رہا ہے لیکن ہمت ہے ابھی اٹھ کے لڑوں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، انہوں نے مزید حملہ کیا۔ کہتے ہیں یہ عجیب جنگ تھی کہ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اٹھتے ہوئے جوان پر یہ بھیڑیے حملہ آور ہو رہے تھے۔ جناب وہب کے دونوں ہاتھ اس میں قطع ہوئے۔ تو کربلا میں ابو الفضل عباس کے بازو شہید ہوئے تھے، وہب کلبی کے دونوں ہاتھ حسین پر قربان ہوئے تھے۔ کیا فضیلت ہے! بس اب جب یہ گھوڑے سے گرے، ہاتھ قطع ہو گئے، امام آئے، لیکن امام کے پہنچنے سے پہلے ایک عجیب مرحلہ آیا کہ دلہن نے دیکھا کہ شوہر نرگہ آدھا میں ہے، گر گیا ہے، اس سے سنبھلا نہیں گیا، وہ دوڑی اور اس نے آ کے آدھائے حسین پہ حملہ کیا، اپنے شوہر کو بچانا چاہا۔ بس حضور مختصر کر رہا ہوں، اسی کشمکش میں وہ مومنہ بھی شہید ہوئی۔ لشکر عمر سعد نے سر کو کاٹا اور جا کے خیمے کے دروازے پہ بوڑھی ماں بیٹھی تھی، کمر، اس بی بی کی جھولی میں بیٹے کا سر پھینکا۔ اللہ اکبر! جب ایمان آیا تو کنیز زینب نے مزاج زینبیہ کا مظاہرہ کیا، کیونکہ کنیز ہو چکی تھی، قبول ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، سر کو اٹھایا، بیٹے کے سر کو، اور لشکر عمر سعد کی طرف پھینک کے کہنے لگی، میں نے تو یہ بیٹا حسین پہ صدقہ کر دیا ہے، میں اس کے سر کو تمہاری طرف پھینک رہی ہوں۔ بس عزادارو، یہ تھی کیفیت کہ یہ وہ بیویاں تھیں کہ حسین مولا نے آ کے شفاعت کا جو وعدہ کیا تھا، کہا دیکھ وہ آپ کی ماں، اب اس کی زوجہ اس سے بچھڑ کے نہیں رہی، جہاں وہ پہنچا وہ بھی شہید ہو گئی۔ یہ ایک بی بی، اور بس 1 منٹ میں ادھر زہیر ابن کین کی جو زوجہ تھی، خیمہ الگ تھا۔ جب قتل ہو گئے زہیر ابن کین، غلام کو بھیجا۔ جب کربلا کی جنگ ختم ہوئی تو غلام کو بھیجا، جاؤ میرے پاس ایک کفن ہے، میرے شوہر کو جا کے پہنا دو، مقتل میں سویا ہوا ہے۔ غلام گیا، روتا ہوا، ماتم کرتا ہوا آیا، کہنے لگا بی بی تو نے جا کے باقی لاشیں نہیں دیکھے، تو نے کفن ایک دیا تھا، ارے اکبر کا لاشا اسی مقتل میں پڑا ہے، عباس اسی مقتل میں سو رہا ہے، حبیب ابن مظاہر اسی مقتل میں سو رہا ہے، خود حسین ابن علی کا لاشا بے کفن ہے، ارے کس کو یہ کفن پہناؤں؟ اس وقت اس بی بی نے کہا زہیر میں تجھے یہ کفن پہنا کے فاطمہ کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، جس کے بیٹے کا لاشا بے کفن ہو اور غلام کفن پہن لے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔